अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ आज के टाक शाक में। नाजरीन, इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत की एक बहुत बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी हकीकत कि सारी बातें एंटी इमरान या प्रो इमरान यही चल रही होती हैं। तो वो रोज़ाना कोई ना कोई एक नया बयान देते हैं जिस पे एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है, एक नई बहस शुरू हो जाती है। तो कल यानी कि कल रात को उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से एक बयान दिया कि नया आर्मी चीफ़ कौन होना चाहिए, और उसकी क्वालिफ़िकेशन का भी उन्होंने खुद तयन किया कि वो मुहिब वतन होना चाहिए। यानी कि जैसे एक ये भी शक पड़ जाता है कि क्या कोई ऐसे लोग भी हैं कि जो गद्दार भी हैं, मौजूद हैं। दूसरा ये है कि वो मेरिट पर उसकी तैनाती होनी चाहिए। तो क्या यानी कि पहले जो है जो लोग थे वो मेरिट पर नहीं थे क्या? और फिर ये है कि उन्होंने तकसीम के जरदारी और नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ जो है वो किस तरह का बंदा चाहते हैं। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे कि इमरान खान जो हैं उनकी नज़र किस पर है, और क्या वो जो कर रहे हैं, क्या वो जिसको भी चाहते हैं, क्या उसकी वो हमायत कर रहे हैं या उसकी असल में मुखालफत कर रहे हैं, उसका केस कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसके हवाले से हम आज बात करेंगे एजाज़ सैयद के साथ। तो एजाज़, आपने इमरान खान की तकरीर तो सुनी, तो आपको क्या लगा? यानी कि उनकी तकरीर का जो एक तो ये है ना कि अब उन्होंने सारे कार्ड जो हैं अपने पास रखना शुरू कर दिए। मज़हब का कार्ड उनके पास है, हुब्बुल वतनी का कार्ड उनके पास है। उन्होंने ये तय करना है कि कौन मुहिब वतन है और कौन गद्दार है। तो अब ये जो है यानी कि उसकी ज़द में अब फ़ौज भी आ रही है कि पहले फ़ौज जो समझा जाता था कि जो बंदा आर्मी में है यानी कि वो गद्दार हो नहीं सकता। अब वो तय कर रहे हैं कि जो जर्नैल हैं उनमें से भी कौन मुहिब वतन है और कौन नहीं है। और इस तरह से एक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जो एक सियासी तकसीम है, इसको वो एक अदारे की तरफ भी धकेल रहे हैं, यानी कि उधर भी लोगों का तयन इस बुनियाद पर हो रहा है। तो वो मेरिट की बात कर रहे हैं, नहीं कि बंदा मेरिट पर आना चाहिए। अब ये है कि मेरिट से उनकी क्या क्या मतलब क्या हो सकता है? उमर, जो स्पीच है ना इमरान खान साहब की फैसलाबाद हम्म, जलसे में की गई, हम्म, वो उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है ना वो 1 मिनट 1 सेकंड का ऑपरेटिव पार्ट है। और उस ऑपरेटिव पार्ट में भी जो आर्मी चीफ के वाले से उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें भी जो आखिरी लाइन है ना, हम्म, वो सारी जो उनका थीसिस है ना उसका निचोड़ कह लें हम्म, कि वो बयान कर रहे हैं कि आर्मी चीफ किसको लगना चाहिए। हम्म, वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ये दोनों लगाना चाहते हैं, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ। पहला पॉइंट और इन्होंने चोरी की हुई है, ये डरे हुए हैं। और इनको पता है कि अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ आएगा तो वो इनसे पूछेगा, ठीक है, मतलब कि वो उनसे सवाल जवाब करेगा। तो इनकी मुल्क की तकदीर जो है ना इनके वाले नहीं करनी। सही तो है। अब आखिरी लाइन वो ये कह रहे हैं, आखिरी लाइन पे वो ये आखिरी बात करते हैं कि कहते हैं जी आर्मी चीफ लगना चाहिए मेरिट पर, जो सबसे ज्यादा मेरिट पे है उसको लगा। इसका मतलब क्या है? मतलब चीमा साहब इसका ये है कि इमरान खान साहब नाम लिए बगैर उस वक्त की जो मेरिट लिस्ट है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है। मेरिट लिस्ट क्या है? अब सबसे पहले मेरिट लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सीनियरिटी लिस्ट। सीनियरिटी लिस्ट हाँ, जिसको हाँ। कहते हैं, ठीक है। सीनियरिटी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं जनरल आसिम मुनीर, हाफिज आसिम मुनीर साहब आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जनरल साहिर शमशाद साहब आते हैं। फिर अज़हर अब्बास साहब आते हैं। फिर बाकी जो जनरल्स आते हैं, जनरल अदनान भी हैं, जनरल फैज़ भी हैं, बाकी लोग भी जनरल आते हैं, आमर भी हैं। जनरल आमिर भी हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये जितने भी तमाम जो जनरल्स हैं ना, इनमें पब्लिक डिस्कोर्स में सिर्फ जनरल फैज़ साहब आए। उनके ऊपर आपको पता है सबसे मुख्तलिफ ज़्यादा मशहूर वो हैं मशहूर भी हैं, उनके ऊपर अवामी लिहाज से। अवामी हाँ। लिहाज से मशहूर भी हैं, उनके ऊपर तनाज़ात भी आते रहे। अदालत के अंदर भी एक कंट्रोवर्सी आई, आपको यानी याद हो। शोहरत में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं ना, तनाज़ात भी जी, यानी जी, कि जी। उसी का हिस्सा हैं। अच्छा, ये जो बाकी जो जनरल्स हैं ना, मैं बड़े यानी कि ये कहूँगा कि मैं ये आपको बताऊँ, मैं इनमें से किसी से नहीं मिला हूँ। इनमें से किसी से भी नहीं मिला हूँ। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आर्मी जो है वो उसका एक सिस्टम, इंटरनल सिस्टम इतना है स्ट्रॉन्ग कि वो जो जनरल बनता है ना, वो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, अर्क-रेज़ी के बाद बनता है, ठीक है? बेस्ट तो अमंग द बेस्ट। बेस्ट अमंग द बेस्ट। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो बाकी जो लोग हैं, इनके ऊपर एक ओवरऑल कंसेंसस मौजूद है कि ये सारे मेरिट लिस्ट में हैं। अच्छा, जनरल फैज़ साहब के ऊपर एतराज़ किया हुआ है पीडीएम ने, नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है वो जलसों में भी नाम लेते रहे, ठीक है। अच्छा, वो भी हैं, यानी कि ये वो भी इस लिस्ट में तो है ना, ठीक है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो इस लिस्ट में है। उन्होंने आर्मी के अंदर का जो सिस्टम है उसके तहत एक जनरल तो वो बने, ठीक है। अब इमरान खान साहब ने जो कल की जो बात की है, उनके अल्फाज मैं दोबारा दोहराऊंगा, उनके अल्फाज मैंने लिखे हैं। उन्होंने कहा चीफ बनना चाहिए किसी चीफ
میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. جو سب سے میرٹ پر ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے, کسی کی پسندیدہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے, کسی کا فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو عمران خان صاحب نے آخری بات کی نا, کسی کا پسندیدہ اور فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے, بہت اچھی بات کی. یہ وی شوڈ سے کہ وہ بہت اچھی, لیکن کہتے ہیں میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے, جو سب سے زیادہ میرٹ پر ہے. اب سب سے زیادہ میرٹ پر کون ہے؟ وہ سینئرٹی لسٹ پہ کر رہے ہیں. اعزاز, یہ ایک جمہوریت کی خوبصورتی ہے. عمران خان جتنے بیان بدلتے ہیں اور جتنے متنازع بیان دیتے ہیں, ہمیں ایک ایک چیز جو ہے کہ ہم ان کی بات کو سنجیدہ لیتے ہیں. اچھا, اب سب اس وقت میرٹ لسٹ کے اوپر ہیں. عاصم منیر جس کا نام لیا, پھر ہیں سعید شمشاد صاحب ہیں, پھر اس کے بعد ہیں اظہر عباس اور باقی جس طرح نام لیا. اب یہ جو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے آرمی چیف کی, خالی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ نہیں ہو رہی, یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی بھی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے یہاں آرمی چیف بڑا امپارٹنٹ عہدہ ہوتا ہے, وہ اس عہدے کے ساتھ بہت زیادہ طاقت ہے یہاں پر, اس لیے وہ پبلک ڈسکورس میں تو ساری نظریں جو ہے نا وہ آرمی چیف کے اوپر عہدے پر لگی ہوئی ہیں. اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے سینئر ہیں وہ اس کو اس کے عہدے کے مطابق لگا دیا جائے, یعنی کہ عاصم منیر صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگا دیں اور سعید شمشاد صاحب کو آرمی چیف لگا دیں, اور باقی یعنی کہ نہ ہو. ٹیکنیکلی وہ اب جنرل فیض کا نہیں کہہ رہے, ماضی میں بھی انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے بارے میں کہا جاتا رہا جنرل فیض کا, لیکن وہ کہتے رہے پرائیویٹلی وہ کہتے رہے. عمران خان کی نہیں, پرائیویٹلی بھی نہیں ہے, وہ کیبنٹ کی میٹنگز میں بھی کہتے رہے. جی ٹھیک ہے, اور ان کو اس معاملے میں روکنے والا یعنی کہ کسی بندے نے بات نہیں کی تھی کہ آپ اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کریں. ادھر بھی جو کی تھی آج کل جو مونس لائی صاحب ہیں انہوں نے کی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ معاملات جو ہیں کہ آپ ان کو اس طرح ڈسکس نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے اس ٹائم بھی یہ کام شروع کر دیا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو جس طرح شعر ہے نا بقول شاعر, وہ کہتے ہیں کہ ہوئے تم دوست جس کے, ہاں یعنی کہ دشمن آسمان کیوں ہو, دشمن آسمان کیوں ہو. جی جی, اس کا دشمن آسمان. اچھا, میں جنرل سعید شمشاد صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں. میں نے ان کے بارے میں, ظاہر ہے آپ کو عمر پتہ ہے میں ڈیفنس کورسپونڈنٹ بھی رہا ہوں. 2013 تک میں, نومبر 2013 تک ڈیفنس کورسپونڈنٹ بھی رہا تھا. تو جنرل سعید شمشاد صاحب کے بارے میں میں نے بڑی اچھی باتیں سنی ہیں. ان کے والدین نہیں ہیں, انہوں نے بلکہ اپنے والدین کی جگہ پاکستان آرمی لکھوایا ہوا ہے اپنے پیرنٹس کے اوپر, اور ایک اچھی ریپیوٹ کے آدمی ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے جو ٹیچرز تھے, انہوں نے ایک اور جنرل صاحب ہیں, انہوں نے اپنے ٹیچرز کے لیے پتہ نہیں افطار یا کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا, وہاں پر ان کی گفتگو ہوئی, وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. تو جنرل عاصم منیر کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں, جنرل عاصم منیر بڑی یعنی کہ اچھے آفسر ہیں, ان کی پروفیشنل بڑی کیپیسٹی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فوج کو یعنی کہ آئی ایس آئی کے چیف تھے, وہ آئی ایس آئی کو الگ رکھنا چاہتے تھے پالیٹکس سے, کیونکہ پالیٹکس میں جب آئی ایس آئی آتی ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آتی ہے یا فوج آتی ہے, تو اسے بدنامی ہوتی ہے. تو باقی لوگ بھی آئی بلیو سعید شمشاد صاحب بھی یا جو اور بھی ہیں وہ بھی ہیں. اچھا, عمران خان صاحب نے ایک اور کام بھی کیا. ایک جنرل صاحب ہیں, ان کے بارے میں عمران خان صاحب کے جو لیڈرز ہیں ان ارد گرد, انہوں نے پھیلا دیا, یعنی کہ یہ بات میرے تک آئی ہے, مجھے کہا گیا کسی پی ٹی آئی کی طرف سے کسی بندے نے کہ جی فلاں جو جنرل صاحب ہیں وہ زرداری صاحب ان کو لگوانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ملٹری سیکرٹری کے طور پہ, وہ زرداری صاحب کے بندے ہیں. اچھا, اب یہ غلط فہمی ہے, یہ کسی کی بھی غلط فہمی ہے. نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو لگایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اکتوبر 1998 میں, اکتوبر میں ان کو لگایا تھا کہ یہ میرے مشرف صاحب ہوں گے. مشرف صاحب نے ان کو گھر بھیج دیا, انہوں نے کہا میں آپ کا مشرف نہیں ہوں, ان کو ہتھکڑیاں لگوائیں, ان کے پورے خاندان کو گھر بھیج دیا. اچھا, پھر نواز شریف صاحب نے ایک اور یعنی کیا کہ جی میں یہ جنرل باجوہ صاحب کو لگاتا ہوں, اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ فوٹیج بھی آئی کہ وہ دکھایا گیا کہ جنرل باجوہ سلوٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر کہ نواز شریف صاحب نے اگین یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی میں لگا رہا ہوں تو کچھ یعنی کہ دیکھ پھٹک کے, پھر نواز شریف صاحب انہی کے دور میں نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا, جیل جانا پڑا, جیل بھی جانا پڑا نا. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ بات آخری میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ کسی بھی پالیٹیشین کی کہ آرمی چیف اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں بندے کو لگائیں نام لیے بغیر یا اندر خانہ, تو یہ غلط فہمی کسی کی بھی, چاہے وہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں یا چاہے وہ عمران خان صاحب ہو, یہ سارے غلط فہمی میں ہے
کہ یہ جس کو آرمی چیف لگا دیں گے وہ ان کا برخوردار رہے گا. وہ جب آرمی چیف بنتا ہے نا وہ اپنے ادارے کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اپنے ادارے کے انٹرسٹ دیکھتا ہے اور اپنی اس کو دیکھتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. کریں عمر بات. تو اعزاز اصل میں پاور کی ایک اپنی سائیکالوجی ہے. جس کو پاور ملتی ہے نا پھر پاور اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. یعنی کہ پھر اس کا سوچنا سمجھنا وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح ایک پاور کے جو اپنے پرنسپل ہیں جو کہ جن میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے یعنی کہ اس کا ایک جو بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے نا پرائم منسٹر کی طرف اور اپنے انسٹیٹیوشن کی طرف, یہ ایک بڑا فائن بیلنس ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ایک کی سائڈ پر ہوتے ہیں تو دوسری ناراض ہو جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی جو اس کی مین کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے وہ فوج ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو خوش رکھنا اس کی اپنی ایک مضبوطی کے لیے, کنٹینیوٹی کے لیے, اپنی گڈ ول کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے ادارے میں ویک ہے تو وہ پرائم منسٹر کے قابل بھی نہیں ہوگا. چیمہ صاحب, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر کیپٹن صفدر کو بھی آرمی چیف لگا دینا تو وہ بھی جو ہے نہیں کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اور یعنی کہ یہ آرمی چیف سے زیادہ ایک پاور کی بات ہو رہی ہے کہ کس کے پاس پاور ہے. لیکن اعزاز یہ جو عمران خان یہ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ جس کو بھی وہ چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے ساتھ کوئی احسان کر رہے ہیں اور یہ اس کی لابنگ کر رہے ہیں, یہ کیس خراب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. اب آپ یہی دیکھیں نا کہ جنرل فیض کے ساتھ جو ہوا, جی ہاں, جنرل فیض اب یہ دیکھیں کہ ان کے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی کہ آپ کے کو 5-6 کینڈیڈیٹس ہیں, یعنی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف ریٹائر ہوگا تو آگے کون کینڈیڈیٹ ہے. اچھا 5-6 کینڈیڈیٹ ہیں, اچھا وہ ان کی آپس میں بھی اس طرح کا بیڈ بلڈ کریٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر ان میں سے آپ نے کوئی بندہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تو پھر ایک رائیولری کریٹ ہو جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے جی کہ اچھا یہ جو ہے یہ فلاں کا فیوریٹ ہے, ٹھیک ہے, باقی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ایک افیکٹڈ کمیونٹی بن جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ایک آرمی کے اندر بھی اس کا بڑا پرابلم آتا ہے, اور جو اس طرح کا نامینیٹ ہونے والا بندہ ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے. اچھا, اور اعزاز یعنی جب یہ جنرل فیض کا جو معاملہ تھا یعنی کہ اس کے بارے میں یعنی کہ کب سے بات شروع ہوئی, پچھلے سال کوئی میرے خیال مارچ اپریل سے کہ ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے. یعنی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ چاہتے تھے اور جنرل فیض بھی چاہتے تھے کہ میں ٹرانسفر ہوں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اور اس میں ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ میں جب تک کور کو ہیڈ نہیں کروں گا میں تو آرمی چیف کا کینڈیڈیٹ کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اچھا وہ مارچ میں بات کی خان صاحب سے, انہوں نے کہا جی کہ اپریل میں کریں گے, اپریل میں بات کی, انہوں نے کہا مئی میں کریں گے. یہ کرتے کرتے آگے ستمبر اکتوبر تک بات چلے گی, اور وہ بات کدھر سے کدھر یعنی کہ اس کا کوئی اور ایک شکل اختیار کر گئی ٹرانسفر پر, جو ایک بحران پیدا ہو گیا. تو اور جس طریقے سے اس ٹائم خان صاحب نے کیا تھا یعنی کہ وہ یعنی کہ بڑی ایک عجیب سچویشن تھی, یعنی کہ ایک ٹائم پہ جنرل باجوہ نے کہا جی میں ریزائن کر دیتا ہوں اگر آپ جو ہے یعنی کہ اسی طرح یہ وہ کرائسس جو ہے یعنی کہ اس طرح سے کوئی صورتحال بنے گی. اچھا, جنرل باجوہ نے کہا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں. کہ بھائی یعنی کہ یہ ہے کہ جب آپ کی مرضی کے ساتھ ہم نے سارا کام کر رہے ہیں, ایک نیا آرمی چیف لا رہے ہیں, پھر آپ جا کے پبلکلی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آرمی کا اوور آل نیا ڈی جی آئی ایسا ہی لا رہے ہیں, ہاں نیا ڈی جی آئی ایس کے حوالے سے, تو آرمی کا ایک اوور آل مزاج ہے کہ یہ جو ہے یعنی کہ ایک ذرا ایک جو ہے نا ایک پبلکلی یہ چیزوں جب آتی ہیں تو اس چیز پہ وہ بڑے انائڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ان کو یہی تھا کہ جب آپ سے ہم آپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں, پچھلے 6-7 ماہ سے آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے, اور جانے والا جو ہے وہ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے, اور آپ جو ہے یعنی کہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ رول چینج کر لیں, کوئی اس طرح کا کر لیں کہ جو ہے یہ ایک جو شرط ہے, اگر خان صاحب یعنی کہ اس حد تک انٹرسٹڈ تھے, انہوں نے کہا جی یہ جو شرط ہے نا کہ بھئی کور کرنے کی کہ آرمی چیف کی کنسیڈریشن کے لیے وہ بھی ختم کر دیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا جی ہم وہ تو ختم نہیں کر سکتے, ان کو ہی کور کرنی پڑے گی. اچھا وہ جنرل فیض بھی تیار تھے کہ میں نے کرنی ہے کور. یہ جو ہے یعنی کہ اس ٹائم انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی پہ جو نئے بن گئے یعنی کہ ان پر تو کوئی مسئلہ نہ ہوا, لیکن جب ان کی ٹرانسفر ہوئی اب یعنی کہ اس پہ خوش ہیں جی کہ نیا ڈی جی آئی آگے ہیں, لیکن جب ادھر سے ایک دوسرے بندے کی ٹرانسفر ہوئی ہے تو ایک کامن سینس کی بات ہونی تھی. ادھر سے جو ہے یعنی کہ خان صاحب کا یہ ہوتا ہے نا کہ شام کو کوئی اور بات ہوتی ہے, صبح ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو جائے. تو جس طریقے سے یعنی کہ وہ متنازع ہو گئے, یعنی کہ بات جو ہے یعنی کہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہی ہے جی کہ ایون کہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو پتہ یعنی کہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے جی کہ نئے آرمی چیف کا مسئلہ ہے. تو اس دوران جو سب سے زیادہ جس آدمی جو ایک متاثرین میں شامل ہیں وہ جنرل فیض بھی ہوئے کہ ان کا کیس جو ہے وہ ایک ان کو انوانٹیڈ اٹینشن ملی. اب یہ ہے کہ یہ کام دوسرے جنرل صاحب کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ان کے ذہن میں کہ یعنی کہ جو لوگ
लूप में है, उनको तो आइडिया है कि किसकी बात हो रही है. हम्म, तो जब यानी कि और जो आगे जो पोटेंशियल बाकी उनके कंटेंडर्स हैं उनको भी आइडिया है कि ये किसकी बात कर रहे हैं. तो उस दौरान इसका जो है ना ये एक ओवरऑल पूरे एक आर्मी के जो एक टॉप स्लॉट है उसमें भी एक पोलराइज इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी और इस तरह के कैंडिडेट के लिए मसाइल पैदा होंगे, दुश्वारियाँ पैदा होंगी. और एजाज ये जो चीज़ है यानी कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, ये एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल है कि जब ये एक वो लम्हा है कि जिस टाइम वज़ीर आज़म पावरफुल होता है, yeah, ठीक है. अदरवाइज जो है यानी कि वज़ीर आज़म जो है वो रहमो करम पे चला जाता है. लेकिन इस मौके पे वो इतना पावरफुल होता है कि अब आप देख लेना कि जब जनरल कियानी गए जी हाँ, जी हाँ, जी, तो उन्होंने जनरल राशिद का नाम दिया ठीक बात. कि इनको आर्मी चीफ बना दें. नवाज शरीफ ने नहीं बनाया, हम्म, ठीक है. तो इवन जब ये जनरल रहील जो हैं वो जा रहे थे, उन्होंने जनरल अशफाक नदीम का नाम दिया, वो भी नहीं बना. हाँ, तो नवाज शरीफ ने नहीं बनाया. ठीक ठीक. बात. तो लिहाजा ये जो चीज़ है ना यानी कि ये आखिरी दम तक इवन आर्मी चीफ को भी नहीं आइडिया होता कि कौन आगे बनेगा, हाँ, ठीक है. और ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है. हाँ. अब मसला ये है कि इमरान खान जब गवर्नमेंट में होते हैं तो उनके ख्याल में वज़ीर आज़म बाप होता है. उनके अलावा अगर कोई वज़ीर आज़म हो तो वो जो है यानी कि वो बड़ा करप्ट होता है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए. जब ये खुद वज़ीर आज़म हो तो इनको लगता है जी कि आर्मी मेरे अंडर होनी चाहिए. अगर कोई और वज़ीर आज़म हो तो वो उनको लगता है जी कि अगर ताकतवर आर्मी चीफ होगा जी तो ये जो है ये उससे डरेंगे और ये करेंगे वो करेंगे. यानी कि इनके जो है ना ये म्यार ओवरऑल अपने तो हैं ही दोहरे. उस दौरान उनको एक पॉपुलैरिटी जो भी उनको मिल रही है लेकिन इससे मुल्क की सर्विस को नहीं हो रही. यानी कि उन्होंने कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं दिया. उन्होंने तकसीम को बढ़ाया है सोसाइटी में और जो है यानी कि अब वो जो उस अमल को अदारों तक लेकर जा रहे हैं. चीमा साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि ये वक्त आ रहा है जो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदे हैं ना दो, अ, ये जो बाकी सर्विसेज हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए. ये मेरी एक नहीं यानी कि दोनों ओहदों के लिए तो मौका नहीं ना नहीं मिलना चाहिए. नहीं जॉइंट चीफ बाकी ऑफ स्टाफ के मैं लिए चेयरमैन हाँ, जॉइंट हाँ, चीफ ऑफ स्टाफ की बात कर रहा हूँ. माजी में यही होता था. एक बार नेवी का लग जाता था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, एक दफ़ा एयरफोर्स का लग जाता था. माजी में ये नवाज शरीफ साहब ने गंद किया था. ये नवाज शरीफ साहब का ये नतीजा जो हम सारे देख रहे हैं. और अब ये ज़ाहिर है एक नई रिवायत नवाज शरीफ साहब ने डाल दी हुई और उसका नतीजा ये है कि आज तक इससे आप बाहर ही नहीं निकल पाए. तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बेहतर फैसला करेंगे. 3-4 चीज़ें मैं समझता हूँ देखनी चाहिए. और वो 3-4 चीज़ें उनके ऊपर जो भी पूरा उतरता है. एक ये है कि किरदार, एंड आई बिलीव कि ये जितने भी लोग सीनियरिटी में हैं सब बाकिरदार हैं, जय्यद लोग हैं. हाँ जय्यद लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक सिस्टम के तहत वो आगे हैं. दूसरा ये है कि उनका प्रोफेशनल, और उसमें जो है यानी कि जनरल फैज भी शामिल है. जी जी फैज़ भी है, बिल्कुल फैज़ भी है. अच्छा और लेकिन ये है कि एक बात है यानी कि देखें अब जब अब अगर आपने म्यार रखे हैं जी तो उसमें जो यानी कि जब वो आईएसआई में रहे हैं तो कोई ऐसा कोई ये यानी कि कोई ऐसा कोई अच्छी एग्जांपल सेट नहीं हुई. नहीं, वो ज़ाहिर है हाँ, जब हाँ, आप हाँ. किरदार की बात करते हैं तो वो फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें आती हैं ना. हम्म. वो तो फिर सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है. पहला यानी कि एक प्रोफेशनल क्या है, उनका प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरा उनका किरदार क्या है, और तीसरी मैं तो एक एडेड चीज़ ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह फ़ौज ने अनाउंस किया है ना कि हम सियासत में नहीं आएंगे, ये ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा आर्मी चीफ लगाएं जो इस बात को इंश्योर करे कि फ़ौज का अदारा. चीमा साहब, मैं और आप आज बैठ के आर्मी चीफ को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लेकिन एजाज मुझे एक सारे अमल में एक और डर लगता है कि ये जितना मुतनाज़ा बना रहे हैं ना आप जी हाँ, देखें यानी कि ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हो रही जी है. हाँ, जी ठीक हाँ, है कि ये चीज़ें कभी डिस्कस ही नहीं हुई थी. डिस्कस नहीं हुई ठीक थी. है. जी हाँ. इमरान खान ने जो शफाफियत के म्यार रखे हैं ना यानी कि नहीं उसमें नहीं, और वो कहते तनाज़े हैं, जो है यानी कि तनाज़े ही तनाज़े खड़े हो गए हैं. और जो जब लीडरशिप डिसाइड हाँ, करती है, और आर्मी के अंदर भी हाँ, उमर, और जब कोर कमांडर होते हैं ना, जनरल साहब होते हैं, तो उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट टास्क देना होता है, या मेजर जनरल ने किसी जूनियर को देना होता है, या ब्रिगेडियर ने किसी जूनियर को, तो वो खाली मेरिट नहीं देखते. हाँ. नहीं वो और खाली मेरिट नहीं देखते, वो 3-4 देखते हैं. वो ये देखते हैं कि बाहिम्मत कितना है, हाँ. मेरे ऑर्डर्स पर अमल दरामद कितना करेगा, बाकिरदार कितना है, प्रोफेशनली कितना साउंड है. वो 3-4 चीज़ों को देखते हैं. तो लेकिन मैं अब वो तो जो देखते हैं लेकिन जो इमरान खान कर रहे हैं मुझे ये लग रहा है कि जूं जूं वक्त करीब आ रहा है कोई ये तनाज़ा इतना ज़्यादा वो खड़ा ना कर जाएं कि बाद में ये तय हो कि जनरल बाजवा जो हैं वो तो इस दफ़ा कोई एक्सटेंशन वगैरह की कोई मूड में नहीं है. जी हाँ, ठीक है. और यानी कि आई मीन इट हाँ कि जी, जो जितनी लोगों से बात हुई है कोई यानी कि वो इस मूड में नहीं लगते वो बल्कि वो समझते हैं जी कि मैं
جو لوگ آگے کینڈیڈیٹ ہیں، یعنی کہ یہ اس طرح ہے کہ جیسے یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں انفیکٹ، یعنی پہلے تو میرے کولیگز ہوتے تھے کہ جن کے ساتھ میرا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، میرا ان کے ساتھ کیا کمپٹیشن ہوگا، یعنی کہ میں ایک مارلی کوئی میری ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ جس میں میں ایکسٹینشن لوں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو لاسٹ ٹائم بھی ایکسٹینشن ہوئی وہ عمران خان نے پہلے دے کے تو بعد میں ان کو بتایا جی کہ بھئی یعنی کہ اچھا ہاں. اچھا تو اب یہ ہے کہ جس طرح یہ تنازع کھڑا کر رہے ہیں، کچھ صورتحال اسی طرف نہ نکل جائے گی کہ بھئی اب جو ہے یعنی کہ انہی کو آگے کنٹینیو کرنا پڑے. جن باجوہ کو ہی ہاں ایکسٹینشن دینی پڑے. یعنی اچھا کہ بھئی یعنی کہ آپ اتنا کر رہے ہیں یعنی کہ 4-5 لوگ جو ہیں یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یعنی کہ یہ بن رہا ہے یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سرے عام جو ہیں وہ بڑے بازار میں وہ جلسوں میں وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی. افسوسناک، ہاں بہت تو افسوسناک. یہ جو ہے نا یہ دیٹ از ویری ڈینجرس. ٹھیک ہے، اور عمران خان جو ہے مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں عمران خان نے ہر ادارے کو متنازع بنا دیا. کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، عدلیہ کو ہاں متنازع بنا ہر دیا، ادارے کو فوج کو ہر بنا بندہ دیا، یعنی میڈیا کہ کو ہاں بنا یعنی دیا. کہ ہر ادارہ جو ہے اب متنازع ہے، ہر شخص جو ہے وہ اب متنازع ہو چکا ہے. یعنی کہ دیٹ از ویری ڈینجرس فار دا سوسائٹی، دیٹ از ویری ڈینجرس فار دا کنٹری. چیمہ صاحب میرے خیال میں پتہ ہے کیا مجھے سمجھ میں آ رہی ہے جو بات، جس طرح عمران خان صاحب کسی کو چاہتے تھے اور وہ متنازع ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اسی طرح اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت اگر کسی کو چاہتی ہے میں اس کو متنازع کر دوں. اب میری بات آپ ہاں سمجھ رہے ہیں نا، میں ہاں تھوڑی ہاں کو زیادہ سمجھیں. ہاں جس طرح عمران خان کا کوئی کینڈیڈیٹ تھا اور وہ متنازع ہو گیا، اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو متنازع کر دیں. لیکن یار ٹھیک ہے، اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے، ویری سیڈ کہ یہ باتیں عمران خان صاحب جلسوں میں کر رہے ہیں، اور جلسوں میں کرنے کی وجہ سے کتنے پتہ نہیں پروگرامز ہو رہے ہیں. آج میں اور آپ گفتگو یار کر رہے ہیں. اعزاز آپ یہی امیجن کرو کہ یہ بات اگر نواز شریف نے کی ہوتی تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے، یہی جو یعنی کہ یہ ویٹرن پھر رہے ہوتے ہیں نا ابھی جو ہے یعنی کہ وہ کوئی وضاحتیں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، عمران خان کی بات کا یہ مطلب ہے، عمران خان کی بات کا یہ مطلب ہے. تو یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ جب یہ بھی ایک ہماری متھ ٹوٹی ہے کہ جب نواز شریف بات کرتا ہے یا یعنی کہ کوئی بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ جو ہے نا آرمی کے اندر وہ جی یعنی کہ آرمی پر بات نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ عمران خان جو باتیں کرتا ہے یہ لوگ وضاحتیں تلاش نہیں، کر اس رہے کی ہوتے ہیں. وجہ ہے نا عمر، یعنی کہ ہمارے ہاں پبلکلی عمران خان کی ایک سپورٹ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو سپورٹ ہے نا اس نے ایک پولرائزیشن پیدا کی ہے. اعزاز ویسے نا ٹھیک ہے نا، یہ جو میری یہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے اس سے ایک میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم آج تک باتیں کرتے ہیں جی کہ پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، پاپولر لیڈر ایسا ہوتا ہے. مجھے تو اب یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے اس کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. یعنی کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پاپولر ہیں آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں، آپ پاپولر ہیں آپ لوگوں پہ الزام لگانا شروع کر دیں، آپ پاپولر ہیں تو آپ جو ہے قانون سے بالا ہیں. اور یہ آپ کون سی پاپولر ہیں اور پاپولیرٹی؟ آپ اداروں کو ہاں، تقسیم کرنا شروع کر آپ دیں. جو ہے نہیں کہ آپ کو ایک اچھی اگزامپل بننا چاہیے نا. لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس کا ایک لاسٹنگ امپیکٹ ہو لوگوں پر پازیٹیولی، کہ وہ مثبت کہ لوگ جو ہیں اس کو فالو کریں کہ ہمارا لیڈر ایسا ہے. اور ادھر جو ہے یعنی کہ اگر جس طرح کے عمران خان جو کام کرتے ہیں اگر ان کے فالوور جو ہیں وہ کام شروع کر دیں گے تو یہ نیشن جو ہے یہ تو آلریڈی ایک بڑی ایک فریجائل کنڈیشن میں ہے، یہ تو فردر ڈیٹیریوریٹ ہوگی. عمر، بالکل آپ نے یہ درست بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کو اس طرح سے اور کسی بھی ادارے کو، عدلیہ کو، انتظامیہ کو، پرائم منسٹر کے آفس کو، پارلیمنٹ کو، سب سے اہم پارلیمنٹ ہے، سب سے اہم پارلیمنٹ ہے، اس طرح متنازع نہیں ہونا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے انڈائریکٹلی ایک جو آرمی چیف کی جو سلیکشن کا عمل ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے جو کوشش کی ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوں گے. انہوں نے نام لیے بغیر جو باتیں کی ہیں اور جو اپنا سیٹ اپنا معیار دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ قومی سطح کے ایک لیڈر کو اس طرح پبلکلی ایسا کرنا چاہیے تھا. یہ باتیں خاموش بند دروازوں میں، بند کمروں میں اگر کوئی رائے دینی بھی تھی تو پرائم منسٹر کو دے دیتے. یعنی کہ پرائم منسٹر یہی شہباز شریف صاحب ان کے معیار کے مطابق جس بندے کو وہ کہیں وہ لگا دیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں لگاتے تو پھر وہ غلط ہیں. یہ غلط ہے، یہ ایسا طریقہ کار غلط ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز کوئی بھی شخص جس کو بھی آرمی چیف لگائے گا وہ اپنے ادارے کا انٹرسٹ دیکھے گا اور اپنے ادارے سے پہلے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھے گا، اور اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں نہ آئے. پارلیمنٹ اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے، اور اسی سے ملک میں ترقی ہوگی. اسی بات سے ملک آگے بڑھے گا، نہ کہ یہ کہنا
کہ آرمی آئے اور آ کے سیاستدانوں کا احتساب کرے اور سیاستدان آ کے آرمی کو متنازع کریں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں اور عمر چیمہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور اپنی رائے بھی ضرور دیتے رہیے۔ اپنے کمنٹس آپ کے ہم پڑھتے ہیں اور انہی کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنے پروگرامز کے جو ایجنڈا ہے یا سبجیکٹس ہے وہ بھی طے کرتے ہیں۔